پر اللہ رب العالمین نے شب قدر اس ماہ میں ہم کو عطا فرمائی. صرف بندوں کو بہانہ تلاش کر رہے اللہ رب العالمین. پھر اس کی بدبو روزدار کی بدبو اور پھر اس سحری کے کھانے کا انعام. اللہ نے اس کھانے کو بھی برکت کی چیز بنایا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بہانے کے طور پر اس بندے کو عطا فرمائی اور خصوصاً اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی. تو اس میں سب سے بڑا انعام جو ہے وہ شب قدر دی اللہ رب العالمین. سب سے بڑا انعام جو شب قدر 1000 مہینوں سے افضل. کسی نے اس رات میں عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے افضل. اب شب قدر آتی کب ہے یہ بتائی نہیں ہے. ہاں اشارہ بتا دیا. کبھی بتایا ہے کہ 5ویں رات میں تلاش کرو, 9ویں رات میں تلاش کرو. کبھی بتا دیا 15ویں رات میں تلاش کرو. کبھی بتلایا آخری عشرے میں تلاش کرو, آخری 10 دن میں تلاش کرو. اور پھر بتلایا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو. صحیح حدیث ہے, طاق راتوں میں تلاش کرو. کیا مطلب؟ 21, 23, 25, 27, 29 راتوں میں تلاش کرو. یہ بھی بندوں کے اوپر ایک انعام ہے. شب قدر کو چھپانا بھی ایک انعام ہے. کون سا انعام ہے بھیا؟ پورے سال میں ایک رات کسی کو معلوم ہو جاتی کہ یہ رات شب قدر ہے, بس بندہ اسی میں ہی مانگتا, باقی بول. باقی جیسے 11 مہینوں میں سے ایک مہینے آ جاتا ہے اور 11 مہینوں کی راتوں میں سے ایک شب برات اس میں آ جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ آج رزق بٹے گا, چلو بھیا سمیٹ لو. بھیا کمایا تو ہے ہی نہیں, بٹے گا کیا, لوگے کیا تم؟ بھائی جس نے کمایا ہی نہیں اس کے لیے لائن میں نمبر نہیں آئے گا. وہ الگ بات ہے, اللہ رحم کرم فرما دے اور کسی کو دے دے تو اس کی مرضی ہے, اپن اس کی گارنٹی بھی نہیں لیتے. وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے انعامی طور پر اس کو چھپایا اور کہا اس کو تلاش کرو پورے مہینے میں اور خصوصاً آخر عشرے میں. ان میں سے بھی چھانٹ کر اشارہ کر دیا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو, طاق راتوں میں. اور بزرگان دین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 95% جو ہے وہ طاق راتوں میں آتی. کون سی راتوں میں؟ طاق راتوں میں. 21, 23, 25, 27 اور 29. بعض بزرگ کہتے ہیں ہم نے 29ویں رات کو دیکھی شب قدر. بعض بزرگ کہتے ہیں ہم نے شب قدر کو تلاش کیا اور دیکھا اور کئی سال تک تجربہ کیا 27ویں رات میں. بعض کہتے ہیں 21ویں رات میں, بعض کہتے ہیں 23ویں رات میں, بعض کہتے ہیں 25ویں رات میں. اور جو علامات شب قدر کی گزری آئی حدیث پاک میں وہ علامات کو دیکھ کر بزرگوں نے دیکھ. بعض بزرگ کہتے ہیں ہم نے سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا تھا, کھارا پانی میٹھا ہوگا. تو جو علامات حدیث پاک میں شب قدر کی آئی ہیں, بزرگ اور اللہ والے اس کی تلاش میں لگتے ہیں. ہم چاہے تلاش میں لگے یا نہیں لگے, ہمارے لیے تلاش میں لگنا نہیں لگنا برابر ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم اگر آخری 10 دنوں میں 10 راتوں میں عبادت کر لیں گے, ہو سکتا ہے ہم کو شب قدر مل جائے, تو پھر تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اب جون سی رات ہوگی اس کے برکات ہم کو مل جائیں گی اور 80 اور 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ہم کو مل جائے گا. تو بہرحال تو شب قدر اللہ رب العالمین نے انعامی طور پر اس امت کو عطا فرمائی. انعامی طور پر اس امت کو شب قدر عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے. پہلے امتوں کو نہیں دی. اس لیے نازل ہوئی شب قدر, اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے یہ رات, اس لیے ہم کو دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کو افسوس ہوا کہ جب اللہ کے نبی تذکرہ کر رہے تھے, اتنے سال بنی اسرائیل کے نبیوں نے عبادت کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے عبادت کی, تو اللہ نے ترس کھا کر اس امت کا اجر و انعام کو بڑھانے کے لیے اور یہ شب قدر عطا فرما دی اور پوری سورت نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور یہ بھی بتائے اس رات میں ہم نے اس رات میں قرآن کو اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اللہ فرماتا تم کیا جانو کیا ہے, تمہیں کیا معلوم شب قدر کتنی اونچی چیز ہے. اس کی قدر تو وہی جانتے ہیں جو اس کی قدر کرنے والے ہیں. اس میں لگنے کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب پورا سال محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں.
تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور جو عبادات میں لگے رہتے ہیں ان راتوں میں ان سے فرشتے خود مصافحہ کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام۔ اس لیے علماء نے کہا ہے یہ بھی انسان کی ایک لیول کے حساب سے فرشتے آتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں لیکن وہ اللہ کے خاص مقرب بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر فرشتے آتے رہتے ہیں جو عبادات کرتے رہتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا فرشتے مصافحہ کریں؟ نہیں پتہ چلے گا، اور جاننے کی بھی کوشش مت کرنا، جاننے کی بھی کوشش نہیں کرنا۔ اگر فرشتوں کا ظہور ہو جائے تو انسان کو ہارٹ اٹیک اٹھیا۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی رات کو 2 بجے 3 بجے اکیلا تنہائی میں عبادت کر رہا بند کمرے میں، اور وہاں 4 شخص حاضر ہو جائے تو بتاؤ کہاں جائے گا؟ اچانک فرشتے حاضر ہو جائیں تو یہ تو بے ہوش ہو جائے گا، بلکہ اس دور میں اتنے دل کچے ہیں کہ اٹیک بھی آ جائے گا، صبح کو جنازہ اٹھانا پڑے گا۔ وہ ایک آدمی کو فرشتہ دیکھنے کا بہت شوق تھا، فرشتہ دکھ جائے، کیسے فرشتے رہتے ہیں، کیسے نہیں رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں۔ بہرحال لطیفہ ہے، تو ایک دن وہ جنگل میں جا رہا تھا، لکڑی سر کے اوپر رکھی تھی اور لکڑی اچانک وزن کی وجہ سے گر پڑی، تو اس نے کہہ دیا ارے اس سے تو مجھے موت آ جاتی تو اچھا رہتا، موت کا فرشتہ آ جاتا تو اچھا رہتا۔ اب فوراً حاضر ہوا ایک شخص اور کہا مجھے پکارا، مجھے یاد کیا، تو کہنے لگا کہ میں تو یہ گٹھری کو اٹھانے کے لیے یاد کیا۔ کس کے لیے یاد کیا تھا؟ یہ گٹھری اٹھانے کے لیے یاد کیا تھا میں۔ تو فرشتوں کو دیکھنے کی کوشش مت کرنا، فرشتے خود مصافحہ کرتے ہیں، نورانی مخلوق ہے۔ اور ایک مثال یوں بیان کی گئی، شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام جن سے مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو آتی۔ کیا آتی؟ خوشبو آتی۔ آپ نے سنا کبھی کسی کے ہاتھ میں خوشبو آئی؟ نہیں سنا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا بھی۔ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ، جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں اعتکاف کے، اور شرائط اور آداب کی رعایت کے ساتھ اگر اعتکاف میں بیٹھیں، جو بزرگوں کا عمل رہا ہے جس ترتیب سے وہ بیٹھے ہیں اس پر بیٹھیں، تو یقینی طور پر ہر سال کا معمول بنائیں تو یقینی طور پر ایک وقت آئے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں گے اور ہاتھوں میں خوشبو آئے گی۔ ایک ساتھی کے ہاتھوں میں 8 دن تک خوشبو آئی تھی۔ کتنے دنوں تک؟ 8 دن۔ اپنی دیکھی بات بتا رہا، 8 دنوں تک ہاتھوں میں، گویا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا۔ یقین کے ساتھ، دل کے تڑپ کے ساتھ جو عبادت کرے گا یقیناً جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرے گا۔ بہرحال تو شب قدر کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ چند راتیں رمضان کی بچی نا، اس کو فضول نہیں جانے دینا ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں لگانا، جتنا ہو سکے مانگنا ہے۔ دروازے کھلے ہیں، آج چاند دکھتے ہی دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ رحمت جو رمضان میں برستی ہے وہ نہیں برسے گی، رحمت تو 12 مہینے رہتی ہے، لیکن وہ نہیں۔ آج سب کے لیے کھلے عام ہے، انعام بڑھ رہا ہے، لے لو، جس کو حاصل کرنا ہو وہ حاصل کر رہے۔